ہر کوئی مر جاتا ہے، آپ بھی شامل ہیں میرے پیارے دوست۔ ایک دن آئے گا جب آپ بھی زیر زمین ہوں گے، ہر ایک، آپ اس سے بچ نہیں سکتے۔ ایک دن آپ کو مرنا ہے، اس کا تصور بھی ناممکن ہے نا؟ اور اس حقیقت کو قبول کرنا بھی اتنا ہی مشکل، ٹھیک ہے نا؟ آج میں آپ کو لے جا رہا ہوں موت کے روبرو، اور یہ سمجھ لیجئے میں آپ ہی سے بات کر رہا ہوں، صرف آپ سے اور کسی سے نہیں۔ میں کسی اجنبی انسان کی موت کے بارے میں بات نہیں کر رہا، میں آپ کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ میرے الفاظ آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ تصور کریں آج جمعے کا دن ہے اور آپ اس کمرے میں بیٹھے ہیں، ایک اسلامی لیکچر سن رہے ہیں، ماحول خوشگوار ہے، ہر شخص دوستانہ ہے اور پر لطف وقت گزر رہا ہے۔ یہاں پینے کے لیے چائے بھی دستیاب ہے، آپ کے لیے بالکل ایک عام دن کی طرح ہے جس میں کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ لیکچر ختم ہوتا ہے اور آپ اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ یہ روحانی ماحول آپ کو کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ آپ کو اپنے تمام گناہ اور خطائیں یاد آتی ہیں جو آپ نے اپنی زندگی میں کی ہوتی ہیں، اور آپ کو محسوس ہوتا ہے آپ نے تو اللہ سے معافی مانگنے کی زحمت تک گوارا نہیں کی۔ آپ اپنے گناہوں پر حقیقی شرمندہ نہیں تھے، یہی وجہ ہے کہ آپ توبہ بھی نہ کر سکے۔ آپ ان خیالات کو ذہن سے چھٹک دیتے ہیں اور عمارت سے باہر نکل جاتے ہیں۔ آپ سڑک کی دوسری جانب کھڑی اپنی کار کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ گاڑی چلا کر جانے والے ہیں، لیکن اچانک سب کچھ بدل گیا۔ آپ کو ایک تیز آواز سنائی دیتی ہے، یہ کار کے ہارن کی آواز ہے۔ آپ گھبراہٹ میں ساکت اسی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ کے ساتھ ایک واقعہ رونما ہو جاتا ہے جسے آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک ایسا واقعہ جو روزانہ ہزاروں لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے۔ یہ پورا وقت آپ کو سلو موشن میں نظر آتا ہے۔ گاڑی سے ٹکرانے کے بعد آپ ہوا میں اچھل جاتے ہیں، لاکھوں خیالات آپ کے دماغ کو بھر دیتے ہیں، کپڑے سے بنی گڑیا کی طرح جس کا جسم زمین سے ٹکراتا ہے، اچھلتا ہے، گڑبڑاتا ہے اور بالآخر ساکت ہو جاتا ہے۔ آپ سڑک پر پڑے ہیں، آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کسی فلم کا منظر نہیں، یہ سب حقیقت میں ہو رہا ہے، یہ حقیقت ہے۔ وقت بالکل تھم جاتا ہے۔ آپ کے دوست کہاں ہیں؟ آپ کو ان کی مدد کی ضرورت ہے۔ سڑک پر سائرن کی چیخو پکار ہے، ہوا بھاری محسوس ہو رہی ہے، اور اچانک ایک ہجوم آپ کو گھیر لیتا ہے۔ آہستہ آہستہ، کمزوری کے ساتھ آپ ارد گرد دیکھتے ہیں۔ آپ بامشکل حرکت کر سکتے ہیں، ہر طرف خون بکھرا ہوا ہے، کہیں یہ آپ کا تو نہیں؟ آپ خون میں نہائے ہوئے ہیں، خوفناک سوچیں آتی ہیں، کیا سب ختم ہو چکا ہے؟ کیا وقت آخر آ چکا ہے؟ میں تو ابھی جوان ہوں، میں کیسے مر سکتا ہوں؟ موت تو بوڑھوں کو آتی ہے، مجھے نہیں آ سکتی۔ مگر یہ کیا، ایسی ہزاروں قبریں ہیں جس میں تم جیسے نوجوان ہی سوئے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ جو 90 کی دہائی میں پیدا ہوئے تھے، 1992 میں پیدا ہوئے، 2000 میں یا اس کے بھی بعد، اور آج مرنے کی باری شاید تمہاری ہے۔ تو آپ وہاں سڑک پر پڑے ہیں، خون میں ڈوبے ہوئے، اور ایمبولینس کے سائرنوں کی آواز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آپ کے ارد گرد لوگ ہراساں ہیں، چیخ رہے ہیں اور آپس میں بحث کر رہے ہیں، شور بھی ہے اور بے تحاشا لوگ بھی، افراتفری کا عالم ہے۔ آپ ان کی باتوں کو سنتے ہیں۔ حوصلہ کرو میرے بچے، سانس لو، سانس لیتے رہو۔ او میرے خدا، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ روحانی خواب جیسی اس فلم میں مرکزی کردار آپ ہیں۔ آپ اپنے جسم سے بہنے والا خون محسوس کر سکتے ہیں جو سڑک پر جمع ہو رہا ہے، اور سردی محسوس ہوتی ہے، آپ کانپنے لگتے ہیں۔ آپ کو اپنا جسم بے حس ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ مضبوط ہاتھ آپ کے جسم کو حرکت دیتے ہیں، آپ کو اٹھا کر لے جایا جا رہا ہے۔ وہ آپ کو ایک ایمبولینس میں رکھ دیتے ہیں۔ ایمبولینس تیزی سے چل پڑتی ہے، سائرن کی آواز اب مزید تیز ہو چکی ہے، ڈرائیور چیخ رہا ہے، راستہ صاف کرو، راستے سے ہٹ جاؤ۔ ایمبولینس ہسپتال پہنچ جاتی ہے۔ پیرامیڈکس بہتا ہوا خون روکنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آپ کو بچانے کی سر توڑ کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ شدید زخمی ہیں۔ اب آپ ہسپتال کے اندر پہنچ چکے ہیں، اور اچانک طبی عملہ آپ کو گھیر لیتا ہے۔ وہ ہنگامی سرجری شروع کر دیتے ہیں، وہ آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آپ کو اس دنیا میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن موت آپ کے سر پر کھڑی ہے۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ زندگی آپ کے ہاتھ سے نکل رہی ہے۔ آپ خاتمے کے اتنے قریب پہلے کبھی نہیں آئے۔ آپ کے اندر جذبات کا طوفان برپا ہے جو آپ کے ارد گرد کی فضا میں سرایت کر رہا ہے۔ فضا بھاری ہو جاتی ہے،
آپ کے ارد گرد موجود لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں۔ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ صرف ایک لفظ، پچھتاوا۔ آپ کا دل ٹوٹ رہا ہے، آپ مرنا نہیں چاہتے۔ آپ ایک کمزور سی آہستہ آواز میں بولتے ہیں، بس ایک اور موقع۔ طبی عملہ دوانوار اپنے کام میں جتا ہوا ہے۔ آپ کے دماغ میں صرف ایک سوچ ہے، مجھے بچا لو۔ ایک چبھتی ہوئی تیز آواز آپ کے خیالات کا سلسلہ توڑ دیتی ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ اس آواز کا کیا مطلب ہے؟ کیا مسئلہ ہوا ہے؟ سرجن کا انداز بدل جاتا ہے۔ وہ آپ کو بچانے کی جد و جہد کر رہا تھا، لیکن اب وہ ساکت کھڑا ہے، دکھی لگ رہا ہے اور افسردہ بھی۔ اس کا چہرہ آپ کو بتا دیتا ہے کیا معاملہ ہے۔ اگرچہ آپ کے زخم ابھی بھی کھلے پڑے ہیں، پھر وہ رخ بدل کر چلا جاتا ہے۔ وہ مسلسل دور جا رہا ہے۔ کیوں؟ مزید طبی عملہ بھی جانا شروع ہو گیا۔ 6، پھر 5، پھر 4، اور اب آپ تنہا رہ گئے ہیں۔ دفعتاً آپ کو کچھ فاصلے پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ سرجری روم کی کھڑکی سے کوئی شخص اندر دیکھ رہا ہے۔ اسے اندر آنے کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ کون ہے یہ؟ آپ کو کون دیکھ رہا ہے؟ آئیے 15 منٹ پیچھے چلتے ہیں۔ آپ کے گھر میں فون کی گھنٹی بجتی ہے۔ آپ کی والدہ فون اٹھاتی ہیں، سنتی ہیں اور کہتی ہیں، جی ہاں، یہ میں ہی بول رہی ہوں۔ اچانک اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، آنسو ان کے گالوں پر بہنے لگتے ہیں اور دل چیر دینے والی ایک آہ سنائی دیتی ہے۔ میرا بچہ، یہ آپ کی والدہ ہیں۔ وہ آپ کو دیکھ رہی ہیں، مگر نا امیدی سے۔ اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیتی ہیں، اے رب، اپنے کرم سے میرے بیٹے کو معاف کر دے، اسے زندگی دے دے۔ یہ تو ابھی بہت چھوٹا ہے، وہ صحیح راستے پر نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں یہ اب تک آپ کے راستے پر نہیں ہے۔ اے رب، اس کی زندگی خطاؤں سے بھری پڑی ہے، ابھی اسے اپنے پاس نہ بلائیں۔ میں بھیک مانگتی ہوں، اے اللہ، ابھی نہیں۔ میرے دوست وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، لیکن ڈاکٹرز اور نرسیں جا چکے ہیں۔ وہ سرجری کے اس سرد کمرے میں آپ کو تنہا چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ کیا یہی ہے وہ لمحہ جب آپ کی روح آپ کے جسم سے نکل جائے گی؟ ہاں، وقت آ گیا ہے، اب تم اسے دیکھو گے، موت کے فرشتے کو، عزرائیل علیہ السلام۔ یہ وہ فرشتہ ہے جسے آپ کا دوست بن کر آنا تھا، بشرطیہ آپ نے صراط المستقیم پر چل کر زندگی گزاری ہوتی۔ لیکن بے شک آپ نے اس سیدھے راستے کا انتخاب نہیں کیا۔ آپ کو اپنا ماضی یاد آتا ہے، وہ شراب، وہ نائٹ کلبز یاد ہے۔ تم نے خود کو نہیں بچایا، تم حرام کی طرف گئے، تم نے جواز پیش کی، تم نے بے پرواہی برتی اور صحیح ثابت کرنے کے لیے فتوے تلاش کیے۔ اور یہ وہ لمحہ میرے دوست جب آپ کو ندامت محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ اسرائیل ایک دوست کی طرح آپ کا استقبال نہیں کرتے۔ وہ آپ کے سامنے عذاب کے ایک خوفناک فرشتے کے روپ میں ہے۔ واضح ہو چکا ہے، تم جنت نہیں جا رہے۔ اگر تم جاتے تو اسرائیل نے تمہیں اس طرح خوفزدہ نہ کیا ہوتا۔ اسرائیل آپ کی روح کو آپ کے جسم سے الگ کرنے آ چکے ہیں۔ آپ اپنی آخری سانسیں لیتے ہیں اور اپنی آنکھیں کھولتے ہیں۔ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ کے اوپر لوگ ہیں جو آپ پر جھکے ہوئے ہیں اور آپ کو ایک گھڑے میں ڈال دیتے ہیں۔ یہاں بہت ٹھنڈ ہے اور اندھیرا بھی۔ آپ کہتے ہیں، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں کہاں جا رہا ہوں؟ جنت میں یا پھر دوزخ میں؟ لیکن نہیں میرے دوست، آپ کہیں نہیں جا رہے، کیونکہ پہلی منزل تو قبر کی ہے، جس کا عذاب ان لوگوں کا انتظار کرتا ہے جو اللہ کو راضی نہ کر سکے۔ آپ کے ارد گرد بہت سے جانے پہچانے لوگ ہیں، آپ کے پیارے، آپ کی والدہ، بھائی بہنیں، آپ کے سارے گہرے دوست اور ساتھی، لوگ جو آپ کے لیے فیملی سے زیادہ قریب تھے، لوگ جن کے ساتھ مل کر آپ نے سینکڑوں گناہ کیے۔ وہ اوپر سے جھک کر تمہیں قبر میں پڑا دیکھ رہے ہیں۔ میرے دوست، اس گھڑے میں وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں، آپ اکیلے ہیں۔ آپ کو جرم کا احساس ہوتا ہے اور پچھتاوا آپ کی روح کو بھر دیتا ہے۔ آپ واپس جانا چاہتے ہیں۔ آپ کو امام کی آواز سنائی دیتی ہے، کچھ الفاظ ہیں اس کے منہ سے نکل رہے ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں بھی قرآن سنا تھا، لیکن یہاں امام کی نظریں آپ پر ہیں اور وہ آپ کی روح کے لیے قرآن پڑھ رہا ہے۔ آپ کے جاننے والے قریب آتے ہیں اور آگے بڑھ کر ایک دوسرے سے زیادہ آپ کی قبر کو بند کرنے لگتے ہیں۔
जो आपके सबसे ज्यादा करीब था, इतनी ज्यादा मिट्टी आप पर डाल रहा है। आपको मट्टी पर लगते हुए बेलचे की आवाज महसूस हो रही है। वो शख्स जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते थे, आप पर लकड़ी के टुकड़े डालने आता है। आप सफेद कफन में हैं। जिंदगी फना हो गई है, सब खत्म हो चुका है। आपने क्या पाया और क्या साथ लेकर आए? तूने मुझे धोखा दिया, ऐ बनावटी दुनिया। तूने खोखली चीजों से मुझे धोखा दिया, टीवी से, फिल्मों से। तूने हराम की लज्जत चखाकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, और आज तूने मुझे कुछ भी नहीं छोड़ा, खाली हाथ। कहाँ गई आज वो तुम्हारी जायदाद? कहाँ है तुम्हारा सामान जिंदगी? क्या हुआ? तुम्हें खुद पर बहुत गरूर था। अब पड़े रहो इस गड्ढे के अंदर, इस सर्द जमीन की आगोश का मजा चखो। यहाँ कोई रोशनी नहीं है, वो तुम पर मट्टी फेंक रहे हैं। दुनिया रंगों से भरी थी, मगर यहाँ सिर्फ अंधेरा है। सुई के ना के बराबर तक रोशनी नहीं, ना ही कोई रंग। ये तुम्हारा नया घर है, अपनी कब्र में खुश आमदीद। अब तुम यहाँ रहोगे। जिस नदामत का एहसास तुम्हें अब हो रहा है, काश तुम अपनी जिंदगी में इसे महसूस कर लेते। तुम अपने हाथों को खोलकर दुआएं मांगना चाहते हो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि जमीन तुम्हें सख्ती से जकड़ चुकी है। तुम अपने दांत पीसने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। तुम बेबस हो, और अब जबकि बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें अफसोस हो रहा है। वो जात जिसने पैदाइश से लेकर मौत तक जिंदगी की नेमतें और रिस्क दिया, तुम्हें माँ दी, जिसने सारी जिंदगी तुम्हें अपनी मोहब्बत के सहारे रखा, जिस जात के तुम नाशुक्र थे। तुम नदामत और पछतावे से लबरेज हो। तुम सोचते हो, शर्म आनी चाहिए मुझे, मैं कितना बेवकूफ था, किस कदर बाइस शर्म। तुम इस बेवकूफी पर सारा गुस्सा खुद पर निकालना चाहते हो, मगर नहीं निकाल सकते। तुम इल्तिजा करते हो, ए अल्लाह, मैं कसम खाता हूँ, वल्लाह मैं अपने हर अमल पर नादिम हूँ। ए अल्लाह, मैं तुझसे भीख मांगता हूँ, मुझे एक और मौका दे, मुझे वापस दुनिया में भेज। मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं यूं लाचार और बेबस खाली हाथ रह जाऊंगा। मैंने इस दुनिया की रंगीनियों से खुद को धोखा दिया। इस बनावटी दुनिया ने मुझसे बेवफाई की। ए अल्लाह, ए मेरे रब, मैं सांस लेना चाहता हूँ। ए अल्लाह, मुझे एक और मौका दे। मैं मौत तक अपना सर सजदे से नहीं उठाऊंगा। मैंने क्या कर दिया? हाय, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी जिंदगी में एक मर्तबा भी कुरान पाक खोल कर नहीं पढ़ा। मेरी गफलत ने मेरे साथ ये क्या कर दिया? ए अल्लाह, जी मेरे भाइयों और बहनों, आप इल्तिजा, आजिज़ी, वादे और ना जाने क्या कुछ करेंगे, लेकिन ये कुछ नहीं बदलेगा। उस दिन कोई मदद नहीं कर सकेगा। तुम्हारा भाई तुम्हारे पास खड़ा है, तुम उसका नाम पुकारना चाहते हो, चीखो, जितना चाहो चीखो। आज तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनेगा। मेरे प्यारे भाई, मेरी मदद कर। तू मुझे इस गड्ढे में छोड़कर कहाँ जा रहा है? मेरा हाथ पकड़। क्या कोई नहीं जो मेरी मदद कर सके? माँ, मेरी प्यारी माँ, अगर मुझे कुछ होता तो आपकी नींदें उड़ जाती थी। माँ, मैं अजियत में हूँ। क्या आपको एहसास नहीं हो रहा? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? क्या आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही? आपने मेरी पिटाई क्यों ना की जब मैं ये सारे गुनाह कर रहा था, जब मैं इतनी नमाजें छोड़ रहा था? अब्बू, भाई, मेरे साथियों, मेरे गहरे दोस्तों, मैं समझता था कि हम हमेशा साथ रहेंगे, कभी बेवफाई नहीं करेंगे। प्लीज तुम में से कोई एक अपना हाथ दो, मुझे बाहर निकालो। मेरे दोस्त, तुम जितनी ताकत से पुकार सकते हो पुकार लो, सब बेकार है, कोई फायदा नहीं। यहाँ एक ही है जो तुम्हारी आवाज सुन सकता है, अल्लाह। सिर्फ अल्लाह तुम्हारी आवाज सुन सकता है। क्या तुम अब ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझते हो? कहाँ गए वो लोग जिन्हें तुमने अल्लाह से बढ़कर रुतबा दिया? कहाँ है तुम्हारा माशूक, वो जिसने कहा था कि वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, जिसे तुमने हर शय से बढ़कर मोहब्बत की? आज कहाँ है तुम्हारी मोहब्बत? वो दौलत कहाँ गई जिसे तुम खुदा समझकर पूजते थे? तुमने उसके लिए अपना दीन बेच दिया था, याद है? तुमने नमाजें नहीं पढ़ी क्योंकि तुम्हारा बॉस काम के दौरान इजाजत नहीं देता था। तुमने एक चेक के लिए अपना दीन बेच दिया और दुनियावी इनामात का इंतखाब किया। जरा मुझे दिखाओ कि आज तुम्हारा बॉस कहाँ है, तुम्हारा सारा पैसा कहाँ है? सिर्फ अल्लाह तुम्हें सुन सकता है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। लेकिन तुम्हारा रिश्ता अच्छा नहीं है अल्लाह के साथ। तुमने गलत किया, तुमने कभी दुआ के लिए हाथ तक ना उठाए। मेरे दोस्त, तुम इतना रो रहे हो कि तुम्हारी आसपास की जमीन भीग रही है। यही तुम्हारा नया घर है।
اور یہاں تمہیں عذاب دیا جاتا رہے گا قیامت کے دن تک۔ ہر صبح اور ہر رات تمہیں جہنم دکھائی دے گی۔ جہنم تمہارا اگلا گھر ہوگا ہمیشہ کے لیے۔ تم اللہ سے یہ درخواست بھی نہیں کر سکتے کہ وہ قبر کا عذاب ہٹا لے اور ابدی زندگی کی طرف تمہیں لے جائے، کیونکہ آگے جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے اور جہنم کا عذاب قبر سے زیادہ سخت ہے۔ تم یہ درخواست نہیں کر سکتے کہ رکو، تمہیں عذاب دیا جاتا رہے گا۔ کیا یہی سب کچھ آپ بھی چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو اس کی ضرورت ہے؟ آئیے میں آپ کو جہنم کے بارے میں بتاتا ہوں۔ جہنم ہر چیز سے بدتر ہے، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ میرے دوستو، کیا اس کی ضرورت ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اس کی ضرورت ہے؟ کیا اس کی ضرورت ہے کہ اپنی زندگی کو ان بے معنی چیزوں میں ضائع کر دیا جائے؟ کیا ضروری ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کو برباد کر دیا جائے آخرت کے بدلے محض ان چند دنیاوی فائدوں کے لیے، اس فانی دنیا کے لیے؟ اس پریزنٹیشن کو دیکھنے والے ایسے بہت سے لوگ ہوں گے، مسلمان جو 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتے یا جو بالکل ہی نماز نہیں پڑھتے۔ کیا ہوا؟ ہمارے پاس ہمیشہ کوئی بہانہ ہوتا؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ میں اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتا، میں اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتا۔ یہ بہانے کام نہیں آئیں گے جب آپ زیر زمین ہوں گے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا ٹھیک ہے اسے جانے دو، یہ اچھا انسان تھا، ہوش میں آؤ۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص خود کو سمجھتا کیا ہے جو مجھ پر گرج رہا ہے؟ میں بس آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے نفس کے خلاف ہوں۔ آپ کی مدد کر کے مجھے کچھ نہیں مل رہا، مجھے کوئی پیسہ نہیں ملتا، میں یہ اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ کی آخرت کو بچانے کے لیے آپ کا رب آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ ارشاد کرتے ہیں، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ ایک اور حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میرا بندہ میری جانب 1 قدم بڑھاتا ہے تو میں اس کی جانب 10 قدم بڑھاتا ہوں۔ اگر میرا بندہ میری جانب چل کر آتا ہے تو میں اس کی جانب دوڑ کر جاتا ہوں۔ دیکھا، اللہ تو آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے، تو بس 1 قدم اٹھائیں، صرف 1 قدم۔ آج ہی اپنی جائے نماز بچھائیں اور کہیں، بسم اللہ، اللہ اکبر۔ اے میرے رب، میں دن میں 5 مرتبہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، آج سے اپنے کرم سے مجھے قبول فرما لیں، تیرے در کے سوا اور کوئی در نہیں۔ اور میری بات سننے کے بعد اگر اب بھی آپ بہانے تلاش کر رہے ہیں تو جان لیجئے یہ بہانے ابلیس یعنی شیطان کی طرف سے ہیں۔ ایک احمق کی طرح آپ نے اسے اپنی زندگی کے 15 سے 20 سال دے دیے۔ آج آپ کے ہوش میں آنے اور اسلام کی دعوت کو مضبوطی سے تھام لینے کا وقت ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد پاک ہے، قبر جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ باغات عطا کرے انشاءاللہ۔ آئیے ہم ان لوگوں میں سے بنیں جو یہ کہتے ہیں، اے موت آ جا اور مجھے لے چل، میں اپنے رب سے ملاقات کے لیے تیار ہوں۔ آئیے یہ کہیں کہ اے اسرائیل علیہ السلام، خوش آمدید، انہیں ایک دوست کے روپ میں آنے دیں۔ آئیے اس عظیم فرشتے کو گلے لگائیں اور کہیں، مجھے لے جا ہمارے پیارے نبی کے پاس، میں انہیں یاد کر رہا ہوں، مجھے میرے رب کے پاس لے چلی، مجھے ملنے دو اس ذات سے کہ جس نے مجھے ضرورت کی ہر شے دی۔ ہمیں دیکھنے دیں ہمارا اتنا خیال رکھنے والا رب کیسا ہے، ہمیں ہمارے پیدا کرنے والے کے پاس لے چلی۔ آئیے ہم اپنی قبروں کو جنت کا ایک باغ بنائیں، وہاں بھی ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکیں اور پھر جنت میں ہمارا داخلہ ہو جائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ آمین۔ اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیوں اور بہنوں، ایک خشک لکڑی بننے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے جہنم کا ایندھن بننے کی، محض چند گناہوں کی خاطر۔ اے میرے کریم خالق اور مہربان پروردگار، تیری یہ مخلوق اور یہ بندہ دونوں سرکش ہے اور کمزور بھی، غافل ہے، نادان ہے، بیمار ہے، نیچ ہے، گناہ گار ہے، عمر رسیدہ ہے، غلط کام کرنے والا ہے، ایک بھاگے ہوئے غلام کی طرح۔ لیکن آج 40 سال بعد یہ تیری جانب پلٹ آیا ہے اور تیری بارگاہ میں سر کو جھکانا چاہتا ہے۔ وہ تیری رحمت میں پناہ مانگتا ہے، یہ اپنے ان گنت گناہوں اور خطاؤں کا اعتراف کرتا ہے، شک میں مبتلا ہے اور بے پناہ دکھوں کا مارا یہ شخص تیری منت کرتا ہے، تجھ سے التجا کرتا ہے۔ اگر تو اپنی رحمت کاملہ کے صدقے اسے قبول کر لے، اسے معاف کرے اور اپنی رحمت سے سائے میں لے لے تو یہی تیرے شایان شان ہے، کیونکہ تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اگر تو نے مجھے قبول نہ کیا
پھر میں کس کے در پر جاؤں؟ اور کوئی در ہے کہاں؟ تیرے سوا کوئی پالنے والا نہیں جس کی عدالت سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ عبادت کی کوئی حقیقی چیز نہیں ہے جس میں پناہ چاہ سکتا ہوں۔